الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العربات وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 18ویں پارے سورہ مومنون کی 3 آیات کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کہ یہ نیک لوگ اللہ رب العزت سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، خشیت اختیار کر کے رکھتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور اپنے رب کے کتاب پر جو اس کی آیات ہیں اس کے اوپر پورا ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور اپنے رب کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، جو بھی نیکی بجا لاتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ یا کوئی نیکی بھی، تو ساتھ ڈرتے رہتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات واولئک لہم سابقون، یہی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، یہی سبقت کرنے والے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ایمان ان کا پکا ہے، شرک نہیں کرتے، جب بھی کوئی نیکی کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو قبول نہ ہو، اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ سبقت والے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، خوبصورت اسلام اس شخص کا ہے کہ جو لا یعنی امور سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، کہ جن کاموں کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، اسے وقت کا ضیاع ہے، تو ایسے کاموں سے بھی یہ نیک لوگ بچتے ہیں، وقت کو ضائع نہیں کرتے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم میدان حشر میں اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا مگر 5 چیزوں کا جواب دے تو پھر چلا جائے. عن عمرہ من این ابلاہ افناہ، زندگی کے بارے میں کہاں خرچ کی. عن مالہ من این اکتسب ومن این انفق، مال کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے.
وعن شبابہ من این ابلاہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، وعن علمہ ما عمل بہ، اور علم سے متعلق سوال ہوگا کہ جتنا آپ کے پاس علم تھا اس کے اوپر عمل کتنا تھا۔ تو یہ جو وقت ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو لاجانی امور میں ان کو اس وقت کو خرچ نہیں کرنا چاہیے، یہ قیمتی ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں اعلیٰ درجے کے، وہ مباح امور سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ اس وقت کے بارے میں پوچھ ہوگی اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تقوی کے دو درجے ہیں۔ ایک تقوی کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان فرائض کو بجا لائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ فرائض جو اسلام کے واجبات اور فرائض ہیں، ان کو پابندی سے بجا لائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جیسے گناہ ہو جائے فوراً توبہ اور استغفار میں مصروف ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ جن سے ناواقفی کی وجہ سے گناہ ہو گیا، ثم یتوبون من قریب، فوراً اس گناہ کی توبہ کرتے ہیں، اس میں تاخیر نہیں کرتے ہیں، تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تقوی کا پہلا درجہ جو سب کے لیے ضروری اور فرض کے درجے میں ہے، وہ یہ کہ فرائض کو بجا لانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے اسلام کے فرائض ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کو بجا لانا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ انسان گناہوں کو جانتا ہے، چوری، غیبت، بدنظری، یہ سب گناہ ہیں۔ تقوی کا دوسرا درجہ جو اللہ کے ولیوں کو حاصل ہے، وہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ خوبصورت اسلام اس شخص کا ہے جو بے فائدہ باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے۔ یعنی گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، یہ ایسے کام بھی نہیں کرتے کہ جن کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے اور نہ اخروی کوئی فائدہ ہے۔ ایسا کام بھی، جیسے وقت گزاری کے لیے لوگ کچھ کام کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت کو اللہ کے حمد و ثنا میں گزارنا چاہیے۔ تو آپ کے سامنے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوا، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کہ اللہ سے خشیت رکھتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو ڈر ہوتا ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ یعنی عظمت کو ملحوظ رکھ کے ڈرنا، یہ خشیت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندوں میں ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کی وحشت سے ڈرنا، وہ تو اس کی درندگی اور ظلم کی وجہ سے بندہ اس سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے جو ڈرنا ہے، یہ ہمارا خالق، مالک ہے، عظیم ہستی ہے، اس سے ڈرنا یہ خشیت ہے، اور یہ مطلوب ہے۔ جیسے انسان استاد سے ڈرتا ہے، ہر وقت استاد مارتا تو نہیں ہے، لیکن استاد کا ایک طبی ڈر ہوتا ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ کسی کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھ کے ڈرنا، یہ خشیت ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی خشیت اختیار کرتے ہیں۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور یہ اللہ کی آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ جو فیصلہ، جو حکم اللہ کی طرف سے نازل ہو جائے، اس پر ان کا ایمان ہے، اور اللہ کے ساتھ ہم بربہم لا یشرکون، شرک نہیں کرتے، کیونکہ شرک سے انسان کا ایمان بھی گیا اور عمل بھی گئے۔ سارے اعمال جو نیکی کی ہے، شرک کی وجہ سے تباہ ہو جاتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ الی ربہم، یہ نیک لوگ وہ ہیں کہ جو کچھ بھی دیتے ہیں، خواہ نیکی کی صورت میں، انفاق فی سبیل اللہ، ذکر و اذکار، جو کچھ بھی نیکی بھیجتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں اس نیکی میں بھی کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ اس کو قبول نہ کرے، ڈر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، اور نیکی جو مقبول ہوگی وہ فائدہ دے گی۔
جو نیکی ضائع ہوئی مقبول نہیں ہوئی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور مقولہ ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نیکی کر کے ڈرتا رہے گا۔ نیکی کرے گا، نیکی کر کے ڈرنا تو نہیں ہوتا۔ مومن کامل کی علامت یہ ہے کہ نیکی کر کے ڈرتا رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے، قبول نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے اس کی شان کے مطابق تو نیکی نہیں ہے۔ اور منافق کی علامت یہ ہے کہ گناہ کر کے بھی مطمئن رہے گا۔ گناہ کر لیا، ڈر ہے، کوئی اسے فکر ہی نہیں ہے کہ آج کسی کو دھوکہ دے دیا، چوری کر دیا ہے، کوئی اور گناہ کر دیا ہے۔ منافق گناہ کر کے مطمئن رہے گا، مومن نیکی کر کے بھی ڈرتا رہے گا، کیونکہ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیانی مقام کا نام ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اس کی ناراضگی کا ڈر بھی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما دیں بالفرض، اگر اللہ یہ فرما دیں کہ انبیاء علیہ السلام تو پاک ہستیاں ہیں، وہ تو ہیں ہی جنت کے سردار، انبیاء کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے اللہ پاک ان کو کہتا ہے کہ سارے جہنم میں ڈالوں گا، صرف ایک بندے کو جنت میں ڈالوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا اکیلا عمر ہوگا، اور اگر اللہ یہ فیصلہ کر دے کہ سارے کے سارے امت محمدیہ ایمان والے سب جنت میں چلے جاؤ، ایک جہنم میں ڈالوں گا، تو مجھے اللہ کے عذاب سے خوف ہے کہ وہ ایک جہنم میں جانے والا میں ہوں گا۔ یعنی یہ کیفیت ہونی چاہیے ایمان والے کی کہ اللہ سے امید بھی کامل اور اللہ سے ڈر بھی لگا رہے، تب یہ شخص کامیاب ہوگا۔ کیونکہ ایمان والے کا تو یہ نظام ہی سارا قید خانہ ہے نا، تو قید میں تو قدم قدم پہ ڈر ہوتا ہے نا، کہ سجن المؤمن الدنیا سجن المؤمن جنت الکافر۔ تو فرمایا کہ یہ جو نیکی بھی بجا لاتے ہیں ایمان والے، یہ ڈرتے رہتے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ ہیں جو نیکی کر کے ڈرتے رہتے ہیں، کیوں پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں تو اور نیکی کر لیتے ہیں، پھر پتہ نہیں وہ بھی قبول ہوئی کہ نہیں اور نیکی کر لیتے ہیں۔ یہ اب سبقت حاصل کرتے جا رہے ہیں، سبقت کرتے جا رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی تو قبول ہو جائے گی، اس لیے نیکیوں میں مسابقت ہے۔ فرمایا یہی لوگ کامیاب ہو گئے۔ ہم اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہے تھے، جن میں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت اونچے بزرگوں میں سے، ولی اللہ میں سے گزرے ہیں۔ میں نے بتایا تھا طب تعمین میں سے ہیں، اور 3 صدی ہجری کے بالکل آخر میں یا 4 کے اوائل میں ان کی وفات ہوئی۔ بغداد میں شونیزیہ ایک قبرستان کا نام ہے، جس میں تقریباً بہت سارے اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے تو کس طرح ملا ہے؟ یہ ہمارے لیے سب سبق ہیں دوستو۔ فرمایا 200 علماء، اساتذہ، اولیاء اللہ، صوفیاء کی جوتیاں سیدھی کرنے سے اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ ہم تو دوستو ایک استاد کی بھی قدر نہیں کر سکتے، ایک دن اس کی کوئی خدمت کرنی پڑ جائے تو دوسرے دن طالب علم جان کتراتا ہے کہ استاد کوئی کام کہہ دے گا۔ انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ وہ کہاں مولانا رومی، کہاں شمس تبریز، کہ بادشاہ زادہ ہے اور چکی اٹھا کے بادشاہ کے ساتھ پھر رہا ہے بادشاہ زادہ چکی اٹھا کے اپنے پیر کے ساتھ پورے سفر میں پھرتے تھے کہ وہ اپنی گندم اپنی آنکھوں کے سامنے پسوا کے کھانا کھاتے تھے، اور چکی اٹھا کے خدمت کرنے والا کون؟ بادشاہ کا بیٹا۔ بہرحال یہ اونچے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے، اپنا درد عطا کیا ہے،
200 کم از کم اپنے اساتذہ، علماء، اولیاء، محدثین، صلحاء کی جوتیاں سیدھی کرنے سے، ان کی خدمت کرنے سے، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے، ان کے ساتھ جڑے رہنے سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اور قرآن نے اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو متقی بنو۔ اور متقی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے رہو۔ ایک آدھ دن کی ملاقات کافی نہیں ہے، اس صحبت میں تسلسل ہو، ہر روز اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑے رہو، ان سے تعلق رکھو، ان سے سبق لو، شریعت کی رہنمائی لو، پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ ریاضت میں 3 چیزیں ضروری ہیں، اس کے بعد پہلا دروازہ کھلتا ہے اللہ کی معرفت کا۔ ایک تو فاقہ کشی، بھوک جب ہو تو پھر صحیح اللہ یاد آتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا شعبہ ہے نا، صائم الدہر، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، اور جس دن روزہ اس دن سارا دن عبادت، جس دن افطار اس دن تبلیغ، اس دن جہاد۔ یہ نظام ہے اللہ والوں کا، اور ہے پیغمبر جو معصوم ہے۔ تو فرمایا کہ ریاضت میں 3 چیزیں ابتدائی شرط ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کی معرفت کا پہلا دروازہ، پہلا روشن دان، پہلی کھڑکی کھلتی ہے۔ ایک ہے فاقہ کشی، اس سے اللہ یاد آتا ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ آپ ان پہ اقتصادی پابندیاں لگاتے ہو، اللہ والوں پر، مجاہدین اسلام پر اقتصادی پابندیاں لگاتے ہو، تعلقات توڑتے ہو، یہ بھوک سے مر جائیں گے۔ اور بھوک سے تو روح بیدار ہوتی ہے، جب روح بیدار ہو جائے تو وہ مرتا ہی کبھی نہیں ہے۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ پھر مرے گا نا، تو محمد کی محبت ایمان والے کے دل سے کیسے نکالو گے؟ یہ تو نہیں نکل سکتی، یہ نظر نہ نظر آنے والی چیز ہوتی ہے محبت۔ تو ان افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ان افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ وہاں کے علماء، پہلے افغانستان سے علماء کو، صوفیاء کو ختم کرو نا، وہ جو تعلیم و تربیت کرنے والے ہیں ان کو پہلے ختم کرو، تو پھر ایمان والے ختم ہوں گے۔ تو فرمایا جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ پہلی وہ چیز کہ جس سے اللہ نصیب ہوتا ہے فاقہ کشی، اور دوسری چیز ترک دنیا۔ ترک دنیا سے مراد ہوتا ہے کہ مالوفات، مستحسنات، یعنی ہیں جائز چیزیں لیکن ان میں تھوڑا دل لگ جاتا ہے، ہیں جائز چیزیں، تو ترک دنیا یعنی ترک خواہش، کہ مسافر کی طرح، جیسے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، آپ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر رہتا ہے، تو پھر نظام آسانی سے چل پڑے گا۔ دوسری چیز ترک دنیا ہے، اور تیسری چیز فرمایا شب بیداری، رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ اللہ کرنے سے اللہ مل جاتا ہے۔ فاقہ کشی، نظام جس کا خراب ہو نا، جس کا نظام خراب ہو تو اسے فاقے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور شریعت اسلامیہ اس کو کہتی ہے کہ چند دن مسلسل روزے رکھے، اس کے پیٹ کا نظام سارا ٹھیک ہو جائے گا، روحانیت بھی نصیب ہوگی، معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ فاقہ کشی، ترک دنیا اور رات کی بیداری نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے کہ دنیا خود کہتی تھی کہ آپ بیان کریں تو بیان نہیں کرتے تھے، جناب زیارت ہوئی تو بیان شروع کیا۔ فرمایا 30 ابدال میں اللہ کا شکر بجا لانے کے طور پہ کہتا ہوں کہ جنید پر اللہ نے وہ زمانہ بھی لایا کہ 30 ابدال جنید کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے۔
ولی ہوتا ہے، پھر غوث ہوتا ہے، قطب ہوتا ہے، ابدال سب سے اونچا مقام ہوتا ہے۔ مشکات شریف نے حدیث نقل کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھیوں نے کہا کہ ان شامیوں کے لیے بد دعا کر دیں، تو فرمایا شامیوں کے لیے بد دعا نہیں کرتا ہوں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر دور میں اللہ کے ولیوں کی جماعت شام میں سے ہوگی۔ یہ عراق بھی شام میں داخل ہے، لبنان، اردن، فلسطین، یہ سارا شام ہے، اب تو شام تقسیم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ تین چیزوں سے اللہ نصیب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب خوراک کا نظام معتدل ہوگا دوستو اٹھنا بھی نصیب ہوگا۔ ایک عجیب بات لکھی ہے، واللہ عالم بالصواب، جس کی روح بیدار ہوتی ہے اسے بھوک زیادہ نہیں لگتی، اور جس کی روح مردہ ہوتی ہے اسے بھوک زیادہ لگتی ہے۔ جب زیادہ کھائے گا تو پھر نیند زیادہ آئے گی۔ ایک نیند من جانب اللہ عطا بھی ہوتی ہے۔ اب یہ بھی تو کوئی نیند اللہ کی عطا نہیں ہے کہ عشاء کے بعد سویا ہے، صبح 10 بجے اٹھا ہے اور کہے نیند اللہ کی نعمت ہے جی عطا۔ یہ نعمت نہیں، یہ عذاب ہے، جس نے آپ کو عبادت کے لیے گویا کہ محروم کر دیا عبادت سے، وہ دین عذاب ہے۔ ایک روایت ہے، فرمایا جناب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، النوم موہبۃ من اللہ تعالی علی المحبین، ایک نیند اللہ کی عطا ہوتی ہے اپنے محبت کرنے والوں پر، کہ وہ بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں، تھک چکا ہے ان کا نظام، اللہ ان کے اوپر نیند ڈال دیتا ہے، 2 منٹ نیند کر لیتے ہیں، ان کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا کہ وہ بیٹھے ایسی حالت میں ہیں، اور نیند بھی ہو گئی، تھکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ قرآن نے سورہ بدر، غزوہ بدر کے بارے میں، قرآن مجید نے مجاہدین بدر کے بارے میں بعد نے لکھا ہے کہ یہ آیت مجاہدین احد کے بارے میں ہے کہ بہت زیادہ صحابہ تھک گئے، جسم زخموں سے ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، دوبارہ اعلان ہو رہا ہے جمع ہو جاؤ مجاہدین اسلام، جمع ہو جاؤ۔ نعاسا، ہم نے ان کے اوپر نیند ڈال دی، کھڑے ہوئی ہیں صحابہ، زریں پہنی ہوئی ہیں، تلواریں لٹک رہی ہیں، کھڑے کھڑے چند منٹ میں، چند لمحے ہم نے ان کو نیند عطا کر دی، ان کی تھکاوٹ دور کر دی ہے۔ یہ نیند ہے جو اللہ اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ عبادت میں مصروف ہیں، تھک چکے ہیں، اللہ اپنی طرف سے رحمت نازل کرتا ہے، چند لمحے ان کو نیند دے دیتا ہے، ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور وہ عبادت کے لیے دوبارہ مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ النوم موہبۃ من اللہ تعالی علی المحبین، فرمایا کسی کو نجات اولی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسے اللہ کی معرفت نصیب نہ ہو۔ بھائی جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی پہچان تو ضروری ہے، وہ ہے کون، وہ کس ہستی کا نام ہے، اللہ خالق مالک رازق، وہ کس ہستی کا نام ہے، اسے پہچاننا ضروری ہے۔ تو فرمایا حصول معرفت کے لیے قرآنی آیات میں غور کرنا ضروری ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ آپ پڑھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ ذالک الکتاب، اے ایمان والے تیرے سامنے جو کتاب ہے لا ریب فیہ، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے، اور یہ رہبری کے پیغام لے کے آئی ہے ماننے والوں کے لیے۔ اب جب ترجمہ جان رہا ہے قرآن کی آیات میں، یہ غور و فکر کر رہا ہے، تو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی کہ کلام اللہ ملوک الکلام، کلام اللہ ملوک الکلام، اللہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ آگے کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ہدایت والے کون ہیں؟
فرمایا وہ ہیں جو اللہ کو بغیر دیکھے اس کو مانتے ہیں، جنت کو بغیر دیکھے اس کو مانتے ہیں، اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، اس کی عظمت پہ جان کے نذرانے قربان کر دینا فخر سمجھتے ہیں۔ یہ ایمان والے، یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو جب انسان قرآن کی آیات پڑھے گا تو اس میں اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ کو بغیر دیکھے ماننے والا بن گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجا ہوا ہے، آپ پریشان ہیں، آپ سردہ ہیں، آپ دیدہ ہو گئے۔ ایک صحابی رضاکار نے عرض کیا، اللہ کے محبوب آپ افسردہ کیوں ہیں، آپ دیدہ کیوں ہو گئے؟ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے دوستوں سے ملنے کا دل چاہتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ پہ ہم ایمان لائے، آپ کے امر پر جانوں کے نذرانے پیش کیے، آپ کے اشاروں پہ گردنیں کٹا دینا فخر سمجھتے ہیں، اور آپ کے ہر حکم پر ماننے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ فرمایا، دوستو تم میرے صحابی ہو، تم نے مجھے دیکھا ہے میرے پر ایمان لائے ہو، تم میرے ساتھی ہو، تم نے مجھے دیکھا ہے مجھ پہ ایمان لائے، میرے اوپر انوار و برکات کی بارشیں برستی ہوئی دیکھی ہیں، جبرائیل کا آنا دیکھا ہے، او میری انگلی سے چشمے جاری ہو جانا دیکھا ہے، او تھوڑے سے آٹے کا ہزاروں صحابہ کے لیے روٹیاں پوری ہو جانا دیکھا ہے، تم نے تو میرے اوپر وحی کے نزول کے کرشمے دیکھے ہیں، میرے چہرے کو دیکھا ہے، میری ہر حرکت و سکون کو دیکھا ہے، دیکھ کے ایمان لائے ہو، تم میرے صحابی ہو، قیمتی ہو، مغفور ہو، میرے سپاہی ہو، لیکن مجھے اپنے دوستوں سے ملنے کا دل چاہ رہا ہے، اس لیے افسردہ ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا، جو میری امت کے مجھے میری دنیا سے چلے جانے کے بعد جو لوگ آئیں گے، میرے اوپر بغیر دیکھے ایمان لائیں گے، ان کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے کہ اس زمانے میں ان کے عمل کا تھوڑا سا سرمایہ اس زمانے کے لوگوں کے بہت بڑے سرمایہ کے برابر ہوگا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے اتنا ثواب ہوگا کہ احد پہاڑ کے برابر ثواب ہو جائے گا کہ ایمان بچانا مشکل ہوگا قرب قیامت میں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حصول معرفت ضروری ہے نجات کے لیے، اور آسان راستہ ہے، کیسے نصیب ہوگا؟ قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرو۔ دیکھو، میں نے ویسے مثال کے طور پر آپ کو ایک دو آیتیں تلاوت کر کے پہلے پارے کی پہلی آیتیں کہ اس میں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ ایمان والے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے، اس سے پھر آگے ایمان کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ ایمان والے کے درجے یومیہ 70 مرتبہ اپنی حالت کو بدلتے ہیں۔ ایمان والے کا درجہ 70 مرتبہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ آپ نماز کے لیے آئے، وضو بنایا، گناہ معاف ہو گئے، حالت بدل گئی ایمان والے کی۔ آ کے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، حالت بدل گئی ایمان والے کی۔ جمعے کی نماز، حالت بدل گئی۔ ذکر و اذکار کیا، حالت بدل گئی۔ استغفار کیا، حالت، ایمان والے کی حالت یومیہ 70 مرتبہ بدلتی ہے، اور کافر کی حالت ایک ہی رہتی ہے۔ اس کی کیا بدلنی ہے؟ اس کے دل میں ہے گند بھرا ہوا، گند تو گند ہی رہتا ہے، اس میں کیا اضافہ ہے؟ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح بخاری میں باقاعدہ اس پر ایک باب قائم کیا ہے، الایمان یزید و ینقص، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ جب نیکیاں کرو گے تو بڑھتا ہے، جب اللہ معاف فرمائے گناہ ہو جائے تو پھر گھٹتا ہے۔
حصول معرفت کے لیے ضروری ہے قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرنا، اور آگے فرمایا حصول محبت کے لیے محسن کے احسانات کو شمار کرنا۔ محسن اللہ ہے، منعم اللہ ہے، اس کے احسانات میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ اور فرمایا کہ حصول خوف کے لیے کہ اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے، جب اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے گا پھر گناہ نہیں ہوں گے، خلاف اولا کام بھی نہیں ہوگا، ادنا شریعت کے خلاف ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو سکے گا جب اس کو حاضری کا خوف ہوگا۔ فرمایا حصول خوف، وعیدات میں غور کرنے سے اللہ کی خشیت نصیب ہوگی۔ کہ بد نظری کرنے سے حدیث میں آتا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بد نظری کرنے سے آخرت میں بد نظری کرنے والے کو گناہ کی معافی کے بغیر چلا گیا تو انگاروں میں لوہے کی سلائی کو دہکا کر اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ اب اس کے ڈر لگ رہا ہے کہ میں کیوں بد نظری کروں کہ جس کا اتنا بڑا گناہ ہے اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، اعمال ضائع ہو گئے۔ غیبت کرنے کا گناہ کہ آخرت میں بھائی کا گوشت پیش کر دیا جائے گا، کھاؤ اس کو کھاؤ، وہ کراہت محسوس کرے گا، نہیں کھائے گا، کہا جائے گا کھاؤ، یہی تمہارا عذاب ہے، تم کیوں اس کی غیبت کرتے تھے، اس کی پشت پیچھے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی بدنامیاں بیان کر کر کے مزے لیتے تھے، یہ اس کی سزا ہے۔ اس طرح ہر گناہ کی سزا ہے۔ تو جب گناہوں کی وعیدات پر، سزاؤں پر غور کرے گا تو پھر اس کو اللہ کی خشیت نصیب ہوگی، گناہوں سے بچے گا۔ اور فرمایا حصول حیا، حصول معرفت، حصول محبت، حصول خوف، چوتھی چیز حصول حیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، گویا ایمان کی تکمیل ہے حیا کے ساتھ۔ بے حیا بند، اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، حدیث کہ جب حیا فوت ہو گیا تو پھر جو چاہے کرتا رہے۔ فرمایا حصول حیا کے لیے اللہ کی عظمت میں غور و فکر کرنے سے اللہ حیا نصیب کرے گا۔ الا انہم یسنون صدورہم، قرآن مجید نے فرمایا الا انہم یسنون صدورہم۔ جب آپ نے حیا کے بارے میں بات کی تو صحابہ کرام اتنے سکڑنے لگے، اتنے اکٹھے ہونے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو جسم کا کوئی حصہ ننگا ہو جائے اور اللہ ناراض ہو جائے۔ باتھ روموں میں جانے سے مشکل پیش آنے لگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حیا کے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ حیا مطلوب نہیں ہے، حیا ہے گناہوں سے بچنا۔ جہاں جانا شریعت نے جائز قرار دیا ہے وہاں جانا جائز ہے، گناہوں سے بچنا حیا ہے۔ اور حیا کیسے نصیب ہوگا؟ کہ اللہ کی عظمت کو ملحوظ رکھے کہ ایک آخرت میں دربار لگے گا، سارے لوگ سامنے ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، ذرہ ذرہ کا۔ گناہوں کی تو بات دوستو بہت دور کی ہے، پہلے نعمت کا حساب ہوگا، اسی میں ہی اللہ معاف فرمائے، اسی میں ہی فیل ہو جائیں گے۔ کون سی نعمت کا ہم میرے سمیت اللہ کی کون سی نعمت کا ہم حساب دے سکتے ہیں؟ اللہ اپنے فضل سے، اپنے حبیب کی برکت سے ہم سب کی مغفرت کر دے تو گناہوں کی سزا سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، نعمت کے حساب میں ہی پھنس جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، دعا میں لگے ہوئے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر دے، میرا حساب آسان کر دے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، اللہ کے حبیب آپ تو اللہ کے معصوم ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید کونین ہیں، آپ کے حساب کی کیا بات ہے؟ فرمایا عائشہ اگر حساب شروع ہو گیا تو کوئی نہیں دے سکے گا، بس حساب یسیر یہ ہے
حساب یسیر یہ ہے کہ اپنے فضل سے اعلان کر دے کہ محمد اور اس کے ماننے والے جنت میں چلے جاؤ، یہ مانگ رہا ہوں، اور اگر حساب شروع ہو گیا تو پھر نہیں بچ سکیں گے۔ اور فتنوں میں مبتلا انسان جب فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، قرآن میں غور و فکر سے، نبی کی محبت سے، حدیث میں غور و فکر سے محروم ہو جاتا ہے، دل میں سیاہی آ جاتی ہے۔ آخری چیز، پانچویں چیز فرمایا حصول لقاء، اللہ کی ملاقات نصیب کیسے ہوگی؟ ایک ایمان والے کی تڑپ یہ ضروری چیز ہے کہ جس کو بغیر دیکھے سجدے کرتے رہے، بغیر دیکھے جس کو سجدے کرتے رہے، اس کو دیکھیں تو صحیح۔ ایک ایمان والے کی خواہش اور تڑپ آرزو ایک ضروری چیز ہے۔ وہ ہمارے سجدے تو خراب ہو جاتے ہیں نا۔ کیا کہتا ہے علامہ؟ سجدہ خالق بھی کیا، یارانہ ابلیس بھی کیا، سجدہ خالق بھی کیا، یارانہ ابلیس بھی ہے، حشر میں کس کی عقیدت سے تیرا مسئلہ حل ہوگا؟ خالق کو سجدہ بھی ہے، یارانہ ابلیس سے بھی ہے، آخرت میں کون سی چیز اللہ کے سامنے پیش کرے گا کہ نجات مل جائے؟ حصول لقاء، کہ اللہ کی ملاقات کی خواہش جب ایمان والے کو نصیب ہو جائے اور اس تمنا اور اس آرزو میں لگا ہوا ہے، تو علماء نے لکھا ہے پہلی علامت تو یہ ہے کہ اس کا ایمان عند اللہ مقبول ہو چکا ہے، تب اس کو اللہ کی ملاقات کی تڑپ شروع ہو گئی ہے۔ یہ تو اب ہر کوئی اپنے ایمان کو خود جانتا ہے نا، اس کا ایمان کس کی ملاقات کی طرف اس کو لے کر جا رہا ہے۔ جو ایمان مسلم جو ایمان آپ کو آپ کے دفتر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لا سکتا، وہ ایمان آپ کو آپ کی جنت میں پہنچا دے گا۔ جو ایمان آپ کا ایک قریب 2 قدم دفتر ہے آپ کا، جو ایمان آپ کا آپ کو دفتر سے اٹھا کر اللہ اکبر کی اذان کے بعد مسجد میں نہیں لا سکتا، وہ ایمان آپ کا بغیر حساب کے جنت میں لے جائے گا۔ یاد رکھو، ایمان کو کھنگولو، ٹٹولو، کس کونے میں ہے؟ جب ایمان کی ترقی نصیب ہوگی تو پھر اللہ کی ملاقات کی تمنا لگے گی، پھر تڑپ پیدا ہوگی کہ اللہ سے ملو، فتنوں سے نجات ملے گی۔ حصول لقاء ربانی، اللہ کی ملاقات کی شوق لگ جائے، فرمایا اس کی ترتیب یہ ہے، جب اللہ کی ملاقات کا شوق لگے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ موت کی تیاری میں لگ جائے، موت کو یاد کرے، موت کی تیاری میں لگے، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، مرنے کے بعد فوراً ملاقات۔ جب آپ کی قبر فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ بنے گی، پھر یہ ملاقات ہے، اور ناراضگی ہوئی تو حفرۃ من حفر النار بنے گی، ایک گندا گڑھا بنے گی قبر۔ اگر اللہ ناراض ہے، اللہ راضی ہے، اللہ اپنی ملاقات نصیب کرائے گا تو روضۃ من ریاض الجنہ قبر بنے گی۔ لیکن اگر فتنوں میں پڑا، دنیا کی محبت میں گیا، اللہ اور اللہ کے حبیب کو پسے پش ڈال دیا تو ناکامیاں قدم چومیں گی۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، جو تعلیم اللہ سے دور کر دے وہ تعلیم پھر کیا ہے؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، جہاد کے لیے تلوار نہیں اٹھی، اپنے مسلمانوں کی گردنوں کو اڑانے کے لیے اٹھی۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، جو اللہ سے دور کر رہی ہیں۔
ना हक के लिए उठे तो तलवार, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अगर अल्लाह की रजा की खातिर नारे तकबीर अल्लाह अकबर नहीं है तो ये भी फितना बनेगा। मुजाहिद चलाना बज़ाहिर दुनिया ने देखा जिहाद के लिए जा रहा है, लेकिन उसकी मर्जी है रियाकारी, उसकी आरज़ू है माले गनीमत, उसकी तमन्ना है लोग मुझे बहादुर करें, तो नारे तकबीर भी फितना। तो बात यह है कि लिकाए रब्बानी का शौक़ जब नसीब हो जाए कि अल्लाह से मुलाकात हो, ये ईमान के मकबूल होने की दलील है। ये मुजाहदों और रियाज़तों के बाद दोस्तों नसीब हो जाता है। जब इंसान नमाज का पाबंद हो, ज़िक्र व अज़कार इबादत का पाबंद हो, गुनाहों से बचने वाला हो, हर हाल में डरने वाला हो, तो उसे अल्लाह से मुलाकात का शौक़ पैदा होता है। शौक़ ज़ब्त शौक़ में दिन रात हूँ कश्मकश, दिल मुझको मैं दिल को परेशान किए जा रहा। फरमाया कि किसी ने पूछा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह से कि दिल खुश कब होता है? दिल में मसरत होती है ना, हर दिल की क्वालिटी है ना जी, कौन सा दिल किस तरह मसरत पाता है, ये तो वो आपने दिल की बात बता रहे थे। किसी ने पूछा शेख साहब दिल कब मसरत वाला होता है? तो फरमाया जब दिल में अल्लाह होता है तो दिल खुश होता है। दिल उस वक़्त खुश होता है। और अल्लाह वालों के दिल कब खुश होते हैं? रात की तन्हाई में, तारीकी में, 2 बजे के बाद। बहुत सारे बुजुर्गों के आप कलाम पढ़ें, मारिफत मोहब्बत की बातें जो उन्होंने लिखी, बस 2 बजे के बाद जब अल्लाह के सामने मुनाजात कर रहे थे तो शुरू हो गया, इल्म का वारिद होना शुरू हो गया, वो लिखना शुरू हो गए। दिल जब खुश होता है फिर अच्छी अच्छी बातें दिल पे वारिद होती हैं, अनवार व बरक़ात आती हैं, मुसर्रत मिलती है दिल को जब दिल में अल्लाह होता है, अल्लाह का रसूल होता है। किसी ने पूछा शेख जुनैद हलाकत वाला बंदा कौन सा है? मोमिन हो हलाकत वाला हो, काफिर तो है हलाकत वाला, मोमिन हलाकत वाला कब होता है? फरमाया जब अपनी इबादत पे फ़ख्र करे, दूसरों को हकीर समझे, अपने आप को बड़ा समझे, तो ये हलाकत में जा रहा है। खतरा है कि मरते वक्त इसको कलमा नसीब ना हो। अपनी इबादत पे फ़ख्र नहीं, दूसरों को हकीर नहीं समझना और अपने आप को बड़ा ना समझे, आजिज़ समझे। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, फिर अल्लाह और अता करता है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़ा अल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए आजिज़ी की अल्लाह और बुलंद करता है, दुनिया में भी आखिरत के लिहाज से भी, दुनियावी एतबार से भी जो आजिज़ मिजाज है अल्लाह उसको और बुलंदी कर देता है, आखिरत के एतबार से तो यकीनी बात है। दोस्तों ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। एक मुरीद के साथ बड़ा उन्स और मुआनसत, जैसे एक ताल्लुक़, कोई काम भी हो उसी को कहें शेख साहब, दूसरों को भी ख्वाहिश थी, दूसरे मुरीदों को भी, पीर साहब कभी हमें भी कोई काम कहें तो लोगों को थोड़ा सा रश्क होता था कि जुनैद साहब सिर्फ फलाने बंदे को ही काम के लिए कहते हैं, हमें नहीं कहते। और ये समझ गए, ये बात मशहूर है जो आपने सुनी हुई है, सिर्फ हवाला याद नहीं होगा। ये काम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला का है। उन सारे मुरीदों को जो रश करते थे इस मुरीद पर कि पीर साहब का इसके साथ क्यों ज्यादा ताल्लुक है, उन सबको और इनको एक एक परिंदा दिया, एक एक छुरी दी कि जाओ जिधर कोई भी न देख रहा हो उधर इस परिंदे को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ते हुए ज़बह करके ले आओ। सारे चले गए। जब वापस आए तो जिस मुरीद के साथ ज्यादा उन्स था वो परिंदा जिंदा ले आया और जो दूसरे थे सारे ज़बह करके ले आए। आपने फरमाया वो ज़बह करके ले आए हो, मैंने कहा था जहां कोई न देख रहा हो तो परिंदा ज़बह करके ले आओ, तो कैसी जगह में आपने ज़बह किया? तो उन्होंने कहा हज़रत वहां कोई भी नहीं था, फलानी कोठरी यूं यूं। इसको कहा भाई आपने क्यों नहीं ज़बह किया, आपको ऐसी जगह कोई नहीं मिली जहां कोई भी न देख रहा हो, परिंदा जिंदा क्यों ले आए वापस? उसने कहा हुजूर जिस जगह भी गया हूं वहां अल्लाह मौजूद था, तो आपने कहा था जहां कोई भी मौजूद ना हो, ला मौजूद इल्ला हु। शेख फरीद का कलाम, ला मौजूद इल्ला हु।
کوئی نہیں تھا تو وہ تو تھا، اس لیے پھر پرندہ زندہ لے کے آ گیا ہوں۔ فرمایا آپ لوگوں کا سوال کا جواب ہو گیا کہ پیر کی اس مرید کے ساتھ موانست کیوں ہے اور تمہارے ساتھ کیوں نہیں؟ تم رشک میں ہی لگے رہو، اپنے سبقوں میں کوشش کرو۔ ابن سباتہ دوستو ایک بہت بڑا چور اور ڈاکو، خلیفہ معتضد باللہ عباسی کے دور کا، یہ سن 300 ہجری کے اواخر کی بات ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے پوتروں میں سے ہے، معتضد باللہ عباسی خلیفہ ہے، اسلامی حکومت ہے، چوروں کی سزا ہے جو اسلام میں ہوتی ہے۔ ایک چور پکڑا گیا جس کا نام تاریخ لکھتی ہے ابن سباتہ۔ بہرحال پہلے تو ویسے ڈنڈے شنڈے مارے چھوڑ دیا، پھر اس نے بڑی پلاننگ کے ساتھ چوری کی کہ چور جو ہے نا کبھی روٹیوں والی دکان سے روٹیاں نہیں چوری کرتا، یہ سناروں کی دکان پہ، بینک پہ، جہاں ادھر ادھر بڑی چیزیں جہاں ملے نا جلدی اس کو مالدار بننا ہوتا ہے۔ بڑی چوری کی، پکڑا گیا، پھر ثابت ہو گئی، ہاتھ بھی کٹ گیا، رہا ہوا، دوبارہ ایک بہت بڑی چوری میں پکڑا گیا، 10 سال جیل بھی ہوا۔ جب سزائے موت کا فیصلہ ہوا تو کہنے لگا میں اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہوں، میں اپنے ساتھی تم کو بتاتا ہوں، کتنے گروہ میں میرے ساتھ ہیں، ان کو سزا دو، میرے ساتھ وعدہ کرو مجھے معاف کر دو، میں توبہ آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ بہرحال 100 کے لگ بھگ اس نے اپنے ساتھی چور پکڑوا دیے، یہ رہا ہو گیا۔ اب چور کی عادت کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ ڈنڈوں سے اور کوڑوں سے نہیں، اللہ کی خشیت سے، خوف سے چور کی چوری ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جب اس کو اللہ سے ڈر لگنے لگے تو سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے۔ رات کو بیٹھے بیٹھے سوچنے لگا کہ نظام کچھ بھی نہیں ہے، چوری کے لیے نکلا۔ یہ ابن سباتہ، احمد ابن سباتہ نام ہے اصل۔ ایک بہت بڑا علاقہ ہے، بہت بڑی چار دیواری ہے، وہاں پہنچا تو دیوار ہی دیوار ہے، لمبی دیوار۔ یہ وہ علاقہ ہے جو بڑے بڑے خانوں کا بغداد میں تھا، اس میں بغداد میں بڑے بڑے باغ تھے، تو باغوں کے ارد گرد چار دیواریاں ہوتی ہیں۔ چار دیواری کے مین گیٹ کو کھولا، وہ کھلا تھا، اتفاق سے اندر چلا گیا۔ اندر گیا تو ایک دروازہ بھی کھلا ہے اور اس میں بہت سارے اونی، صوفی، ریشمی لباس تھا، کپڑے پڑے تھے، تھان، ہاتھ کٹا ہوا ہے، لیکن لالچ میں آ کے وہ گٹھڑی باندھنا چاہتا ہے، سارے تھان جمع کیے ہیں، اب باندھ بھی نہیں سکتا۔ ایک شخص آیا، بوڑھا سا، لمبا سا، باریش، سفید داڑھی، کمر تھوڑی جھکی ہوئی، بظاہر کمزور ہے لیکن چہرہ بہت بارونق ہے۔ اللہ والے ویسے دوستوں کمزور ہوتے ہیں لیکن ان کے چہرے کمزور نہیں ہوتے، ان پہ اللہ کی معرفت کا عکس ہوتا ہے، اس لیے تو چہرہ دیکھ کے ہی لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ وہ شخص آیا اور اس کے پاس چراغ ہے، یہ اندھیرے میں وہ تھان جمع کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا بھئی آپ کو تو بڑی تکلیف ہے، چلو میں آپ کے ساتھ مدد کراتا ہوں۔ وہ گٹھڑی بنوائی وغیرہ، اس کو دودھ بھی پلایا۔ یہ ابن سباتہ کہتا ہے کہ یہ میں زیادہ حصہ آپ کو نہیں دوں گا کیونکہ اصل کام میرا ہے نا، میں اندر آیا ہوں، گٹھڑی وغیرہ تھان میں نے چنے ہیں، زیادہ حصہ آپ کو اس مال میں۔ اس نے کہا یار حصے کی کوئی بات نہیں، آپ کی خدمت کر رہا ہوں، جو دینا ہوا دے دینا، نہ دینا ہوا کوئی بات نہیں، آپ معذور آدمی ہو۔ بہرحال 2 گٹھڑیاں باندھی گئیں، ایک اس بوڑھے نے اٹھائی اور ایک اس نے اٹھائی اور اس کو گھر تک پہنچا دیا۔ ملاقات ہو گئی، کہا میرا کوئی حصہ نہیں ہے، سارا آپ کا ہی ہے۔ اس بوڑھے نے اس چور کو یہ کہا۔ چند دن تک تو وہ سوچتا رہا، استعمال کرتا رہا، پھر خیال آیا کہ اسی جگہ میں چلا جاتا ہوں، وہاں تو دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں۔ عشاء کے بعد، عشاء کے لگ بھگ پہنچا اور باہر ایک دکان کھلی تھی، اس سے پوچھا ہے کہ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ بڑی چار دیواری ہے، گیٹ رات کو کھلا ہوتا ہے، کسی بڑے تاجر کا گھر ہے؟ اس بار والے دکاندار نے یہ کہا کہ تجارت تو وہ ریشمی لباس کی کرتے ہیں لیکن یہ بڑے تاجر کا گھر نہیں ہے، یہ شیخ جنید کا گھر ہے، یہ خانقاہ ہے،
اس کی لینوں میں سائڈوں میں جو بہت سارے کمرے ہیں، اس میں طالب علم رہتے ہیں جو دور دور سے شیخ صاحب کی صحبت میں آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ مریدین رہتے ہیں۔ یہ بندہ جو چور ہے اس کے حواس تو برابر نہیں رہے۔ اب وہ ساری چیزیں جو سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے گٹھڑی بنوا رہا ہے، میرے سے حصہ لے گا، یہ بھی کوئی چور ہے، فلاں ہے فلاں ہے، وہ سارا نظام بدل گیا۔ اس کے ذہن میں آ گیا کہ یہ تو کہیں وہی شخص نہ ہو جو گٹھڑی اٹھا کے میرے ساتھ چلا تھا، کہیں یہی شیخ جنید نہ ہو۔ کہا اس بندے نے کہ ان کا کبھی کبھی بیان بھی ہوتا ہے، آج ان کا بیان بھی ہے عشاء کے بعد۔ ویسے بیان صبح تہجد کے وقت بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی بیان شام کو بھی ہوتا ہے۔ کہتا ہے میں بھی چلتا ہوں، وہ کہتا ہے میں بھی چلتا ہوں، ہم بھی چلتے ہیں۔ بس ایک جگہ میں ہم گئے، مسند مخصوص قسم کی ایک مسند پر وہی شیخ بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے گٹھڑی بندوا کے ساتھ لے گئے تھے۔ کہتا ہے میں تو اندر سے جانتا ہوں نا میں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں تو جانتا ہوں نا۔ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے۔ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے۔ وہ اپنی راہ پہ ڈال دے، وہ اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ اسے کیا خبر کون گٹھڑیاں باندھ رہا تھا، یہ تو اس مکہ والے ہستی کی سنت کے اوپر عمل ہو رہا تھا۔ وہ جو گٹھڑیاں جو کانٹے بچھانے والے تھے گٹھڑیاں، آپ اس کی اٹھا کے لے گئے تھے۔ جی جب اندر گئے عشاء کی اذان شروع ہو گئی اور ساتھی جو ہے وہ ساتھی اٹھنا شروع ہو گئے۔ وہ مخصوص شخص جو قد کا لمبا پتلا نحیف گھنی بڑی داڑھی چہرہ نورانی، وہ ایک استاد ہونے کی حیثیت سے اس خانقاہ سے باہر آنا جب شروع ہوا تو یہ چور احمد ابن بساطہ کہتا ہے کہ میرا دل پھٹتا تھا، میں کس کو بتاؤں اپنی داستان کہ میں نے ان کو کیسے جملے کہے، ان کے گھر کی چوری کی، پھر یہ خود اٹھا کے میرے اس چورخانہ یا جو بھی تھا اس میں پہنچایا ہے۔ کہتا ہے مجھے اس سے کچھ نہ ہو سکا، میں نے ایک لمبی چیخ لگا کے اس شیخ جنید کے قدموں میں پڑ گیا، چیخنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ شیخ کہے اٹھو تو صحیح، شکل تو دکھاؤ، اٹھو تو صحیح، کون ہو؟ کہتا ہے پہلے معافی کا اعلان سننا چاہتا ہوں، بہت شرمندہ بہت سیاہکار ہوں۔ شیخ نے کہا معاف معاف ہے معاف ہے معاف ہے، اٹھو۔ جب اٹھا تو سینے سے لگا، سینے سے لگا، ہاتھ پھیرا، کہنے لگا حضور غلطی ہوئی، میں اس دن وہ چور تھا۔ شیخ نے کہا بات یہ ہے کہ آپ چوری کر رہے تھے، گٹھڑیاں باندھ رہے تھے، میں اللہ سے آپ کی ہدایت مانگ رہا تھا، میں آپ کو اس وقت سے مانگ رہا ہوں، شکر ہے اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ اللہ والے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ علامہ رومی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یک زمانہ صحبت اتباع اولیاء، یک زمانہ صحبت اتباع اولیاء، بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا۔ ایک گھڑی کسی کو اللہ والے کی صحبت نصیب ہو گئی، 1000 سالہ عبادت سے اس اللہ والے کی صحبت قیمتی بن جاتی ہے۔ بادشاہ کے جلاد بھی احمد ابن سباتا کو توبہ پہ نہ لا سکے، 10 سال کی مدین کی جیل بھی ابن سباتا کو توبہ کی طرف نہ لائی، ہاتھ کٹ گئے، توبہ نہیں کی۔ ایک اللہ والے کی محبت کی نظر پڑی احمد ابن سباتا پر، جو چوروں کا سردار تھا، شیخ جنید کی معیت میں رہا تو اللہ والوں کا سردار سید الطائفہ بن گیا۔ جب چور تھا اللہ والے کی صحبت ملی تو شیخ احمد ابن سباتا خلیفہ جنید بغدادی بن گیا۔ اب جنید بغدادی پہ آخری مرحلہ آیا، ساتھیوں نے کہا نصیحت چاہتے ہیں،
فرمایا 4 خطرات ہیں، ان کا خیال رکھنا، میں تو اب دنیا چھوڑ رہا ہوں، تمہیں اللہ اور اللہ کے حبیب کی تعلیمات دے دے کر آج اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ 4 خطرات انسان کے ساتھ متعلق ہیں، 2 اچھے والے ہیں اور 2 انسان کو خراب کرنے والے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ ایک خطرہ حق ہے جس سے اللہ ملتا ہے، ایک خطرہ نورانی ہے جس سے عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ ان 2 خطرات قلب کو سنبھال کے رکھنا۔ 2 خطرات مضر ہیں، ایک خطرہ نفس ہے، انسان کو بغض و عناد کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک خطرہ ابلیس ہے جو انسان کو دنیا کی محبت اور گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب چھوڑو، میں نے وضو بنانا ہے، وضو میں مصروف ہوئے، بعد میں تلاوت میں لگ گئے، بہت زیادہ رونے لگے۔ مریدین نے کہا شیخ صاحب کیوں زیادہ روتے ہیں؟ کہا اس لیے روتا ہوں اگلی گھڑی بہت سخت ہے، اس کے لیے میرے پاس سرمایہ کم ہے، امتحان بڑا سخت ہے، اس وقت نیکیوں کا میں زیادہ محتاج ہوں، اس لیے اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھی، اپنی انگلی اوپر کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور جان اللہ کے حوالے کر دی۔ غسل کرنے والوں نے، غسل کرانے والوں نے شہادت کی انگلی کو دوستو سیدھا کرنا چاہا، آواز غیب سے آئی، یہ ہمارے محبوب کی، ہماری گواہی کی انگلی اٹھی ہوئی ہے، یہ نیچے نہیں جائے گی۔ ان کے بیٹے قاسم نے، ان کے بیٹے جنید بغدادی کے بیٹے قاسم نے جنازہ پڑھایا، قبرستان شونیزیہ میں ان کو دفن کیا گیا اور اللہ کے حوالے ہو گئے۔ یہ وہ شیخ جنید ہے دوستو جس پر علماء کا بھی، اولیاء کا بھی، محدثین کا بھی، مفسرین کا بھی، فقہاء کا بھی، صلحاء کا بھی، صوفیاء کا بھی، سب کا اتفاق ہے کہ یہ عالم ظاہر بھی تھے، عالم باطن بھی تھے، اللہ والے تھے۔ ایک بزرگ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، وہاں کئی اور بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ جنید بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ساتھی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں مسئلہ پوچھا کہ حضور یہ مسئلہ کیسے ہے، اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا جنید سے پوچھو، میری امت کا یہ وہ شخص ہے جس پر مجھے فخر ہے۔ یہ جنید وہ ہے جس کو خواب میں بھی رسول اللہ فرمائے اس سے مسئلہ پوچھو، اور جس کے بارے میں فرمایا مجھے فخر ہے۔ فرمایا کرتے تھے 4000 اولیاء اللہ کے ملفوظات میں نے پڑھے، ان میں ایک بات سب میں متفق علیہ مجھے ملی، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس انداز میں کرنے والے جب لگو گے، اللہ کی عبادت جب اس انداز میں کرنے والے بنو گے، جب اللہ کے علاوہ کوئی بھی یاد نہیں ہوگا۔ دوستو اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو دین